ہر ملک کا ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن ہر لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے ایک کہانی۔ سچ یا جھوٹ فیصلہ وقت کرتا ہے۔ 2016 کا سال دنیا کا ایک سب سے بڑا انویسٹیگیٹو لیک، نام رکھا گیا پاناما پیپرز۔ ہزاروں ڈاکیومنٹس، نامور سیاستدان، بزنس ٹائکونز، فلم سٹارز، سب کا ذکر، لیکن پاکستان میں صرف ایک نام پہ پوری سیاست کا سورج ڈھل گیا، نواز شریف۔ لیکن کیا یہ کہانی واقعی ویسی تھی جیسے ہمیں سنائی گئی؟ آج ہم جانیں گے سچ کا دوسرا پہلو جو عوام سے چھپایا گیا۔ پاناما پیپرز 11.5 ملین کانفیڈینشیل فائلز، موسیک فونسیکا لا فرم کا ڈیٹا لیک۔ اس لیک نے دنیا کے 140 سیاستدانوں کے آف شور کمپنیز ایکسپوز کیے، جن میں رشیا، یونائٹڈ کنگڈم، انڈیا، مڈل ایسٹ کے بہت سے لیڈرز کے نام آئے۔ آف شور کمپنی ہونا لاء کے مطابق اللیگل نہیں ہوتا، لیکن کرپشن، منی لانڈرنگ یا ٹیکس چوری کے لیے یوز کیا جائے تو یہ جرم بن جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کا رخ سیدھا نواز شریف اور ان کے خاندان کی طرف موڑ دیا گیا، اور میڈیا نے اس کہانی کو ایسے سنایا جیسے فیصلہ ہو چکا تھا، بنا کورٹس، بنا پروفز۔ ٹو 2016 کے پاناما پیپرز لیکس کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بدل گیا۔ ہر ٹی وی چینل پر ہیڈ لائنز تھیں، لنڈن فلیٹس، آف شور کمپنیز، کرپشن۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ فلیٹس نواز شریف نے عوام کا پیسہ چرا کر بنوائے۔ الزام یہ بھی لگایا گیا کہ پیسہ 1990s میں ملک سے باہر بھیجا گیا، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ تب کے پولیٹیکل رائیولز عمران خان، شیخ رشید اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز ہر روز پریس کانفرنسز میں یہی کہانی ایسے سناتے جا رہے تھے جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ عوام کے ذہن میں ایک تصویر بن چکی تھی، نواز شریف = کرپشن۔ لیکن اصل میں کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو میڈیا پر کم دکھایا گیا۔ یہ فلیٹس 1990s سے پہلے سے شریف فیملی کی پوزیشن میں تھے، اور ان کا ذکر پہلے بھی BBC کے انٹرویوز اور ڈاکیومنٹڈ ریکارڈز میں ہوتا رہا تھا۔ لیکن پاناما کا شور اتنا زیادہ تھا کہ یہ کانٹیکسٹ عوام تک پہنچا ہی نہیں۔ اپوزیشن کا پریشر بڑھتا گیا، پروٹیسٹس، لاک ڈاؤن کالز اور ایک میڈیا ٹرائل جس کا کوئی فل ایویڈنس نہیں تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے کیس لیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے سب سے پہلا سوال تھا، کیا پاناما پیپرز میں نواز شریف کا نام ڈائریکٹلی ہے؟ جواب نہیں۔ لیک میں نام تھا مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کا، جو کہ اس وقت لیگلی انڈیپینڈنٹ اڈلٹ سٹیزنز تھے۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنے اڈلٹ بچوں کے ایسیٹس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ پھر الزام یہ آیا کہ پیسے اللیگلی پاکستان سے ٹرانسفر ہوا۔ JIT رپورٹ نے بینک ریکارڈز، ریمیٹنس ہسٹری اور پراپرٹی پرچیز کے ڈاکیومنٹس کا ریویو کیا، لیکن کوئی ڈائریکٹ اللیگل ٹرانسفر نواز شریف سے لنک نہیں ہوا۔ نہ اسٹیٹ ٹریجری کا مس یوز، نہ کک بیکس کا ریکارڈ، نہ کوئی برائب کا ثبوت۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اپوزیشن کے پولیٹیکل پریشر نے کورٹس کو ایک فیصلہ دینے پر مجبور کیا، اور پھر وہ فیصلہ آیا جس نے ملک کو ہلا دیا۔ نواز شریف کو کرپشن پہ نہیں بلکہ ایک ٹیکنیکل مسئلے پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ایک اقامہ کا ذکر جو انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیریشن میں مینشن نہیں کیا تھا، وہ اقامہ UAE کمپنی کا تھا، جہاں ان کا نام آنرری پوزیشن پہ تھا، سیلری کبھی لی نہیں گئی تھی۔ یعنی جس کیس نے پوری سیاست بدل دی، جس کا نام کرپشن سکینڈل رکھا گیا، اس کا اینڈ ایک پیپر ورک ٹیکنیکلٹی پہ ہوا۔ کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں، صرف ایک لیگل ٹیکنیکل گراؤنڈ۔ اور یہ فیصلہ آیا اس وقت جب پاکستان CPEC ایگریمنٹ سائن کر رہا تھا، موٹر ویز نیٹ ورک کمپلیٹ ہو رہا تھا، GDP گروتھ 5.8% پر تھی، ملک اپنی ترقی کی پیک پر تھا۔ پاناما کیس کا نتیجہ صرف ایک چیز لایا، نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ اور ملک کا سیاسی انسٹیبلٹی کا دور۔ آج سوال آپ سے ہے، کیا پاناما پیپرز سچ میں کرپشن کا کیس تھا یا سیاست کا ایک حصہ؟ کیا ہم نے اپنے ملک کا ایک ترقی پسند لیڈر میڈیا ٹرائلز اور سیاسی گیمز کا شکار بننے دیا؟ وقت کے ساتھ سچ سامنے آتا ہے،
लेकिन तब तक मुल्क का वक्त चला जाता है। सोचिए, समझिए और अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ सच से मजबूत होता है।